حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316. امام بخاری نے اگلا حصہ کتاب کا عنوان دیا ہے کتاب المساقات. مساقات کا معنی ہوتا ہے معاملہ کرنا، یعنی زمین بیجائی پر کسی کو دینا اس شرط پر کہ پیداوار جو ہے اس کا ایک حصہ کام کرنے والے کو ملے گا، ایک حصہ زمین کے مالک کو ملے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں مساقات. اس کا پہلا باب امام بخاری نے باب باندھا ہے باب فی الشرب، پانی کے حصے پر. ظاہر ہے جب کاشتکاری کی جاتی ہے تو اس میں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہمارے ہاں نہری نظام ہے، لیکن عرب میں جو کاشتکاری کی جاتی تھی تو وہ سارے برانی علاقے ہیں. بارش ہوئی، پانی برسا، اور وہ پانی جو ہے وہ کھیتوں میں آیا تو پہاڑوں اور پہاڑی علاقوں میں بلندیوں سے پانی نیچے کو آتا ہے، تو جس کا کھیت پہلے آیا اس کا حصہ پہلے بنا، اور جب اس کے کھیت کو سیراب کر لیا گیا تو پھر آگے وہ اپنا پانی جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہ روک کے آگے بھیج دے تاکہ دوسرا اس سے فائدہ حاصل کر سکے. دوسرا طریقہ ان کا زمین کو پانی لگانے کا تھا کنواں کھود کر کنویں سے پانی نکالنا اور وہ پانی زمین کو لگانا. یہ دو طریقے تھے پانی لگانے کے عرب علاقے میں اس زمانے میں. اللہ رب العزت کے فرمان کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اول میں رکھا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہر جو چیز زندہ ہے اس کے وجود میں پانی ہے، اور پانی کی ایک مقدار ہے، اور اگر یہ پانی کی مقدار کسی زندہ چیز کے وجود سے نکل جائے تو وہ زندہ رہ نہیں سکتی. زندگی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے جن بنیادی عناصر پر رکھا ہے ان میں سے ایک پانی ہے. پھر فرمایا افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اس پانی میں کبھی غور کیا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس پانی کو بادلوں سے اتارنے والے ہیں؟ اس پانی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ ضرورت کس کی ہے اور انتظام کون کر رہا ہے؟ ضرورت تیری ہے اور انتظام تیرا رب کر رہا ہے. فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بنا دیں، کچھ کر لو گے؟ فلولا تشکرون، تو تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں ہے تو صیغہ شرط کا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام اگرچہ شرط کے صیغے پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کا وقوع کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک
روایت ہے اور خبر مشہور ہے اس بات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ فرمایا تھا، جو پہاڑ آپ کے سامنے تھے، عرب لوگوں نے تو اس طرف توجہ نہ دی، لیکن آج جدید سائنسدان جو ہیں وہ انہی پہاڑوں کو کھود کر ان سے سونا نکال رہے ہیں، اس بات کی صداقت پر کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ گئے۔ فرمایا ہے نا اگر میں چاہوں تو ہے ان میں سونا، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایسے نہیں جاتی، تو وہ اگرچہ اگر کے ساتھ تھی، لیکن آج انہی پہاڑوں سے سونا برآمد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہیں تو پانی کو کھارا کر دیں، یہ ہے اگرچہ لفظ اگر کے ساتھ، لیکن اس دور میں دیکھیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جن علاقوں کا پانی میٹھا تھا، آج ان علاقوں کا پانی بھی کھارا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ قرب قیامت کا قریب سے قریب تر آ رہا ہے، پانی کھارا ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا تشکرون، تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس مقام پر تشکر کے کلمات ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب لوگ شکر گزاری کرنا چھوڑ دیں گے تو میٹھے پانی کھاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج اگر میٹھے پانی کھاری ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہم شکر گزاری چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو زبان سے ہر وقت کہتے رہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کے تو تسبیحیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ شکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ناشکری کا پہلو ہے۔ شکر کے لفظ پر اگر غور کریں نا تو عربی گرامر میں لفظ شکر کا معنی ہے هو الفعل المنبئ عن تعظیم المنعم، ہر وہ فعل جو نعمت دینے والے کی تعظیم کی خبر دے اس کو شکر کہتے ہیں۔ ہر وہ فعل جو نعمت دینے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، تعظیم کی خبر دے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ یعنی شکر جو ہے وہ زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر ایک کام ہے، شکر ایک کردار ہے، شکر ایک عمل کا نام ہے۔ کوئی بندہ کسی کی مشکل دور کر دیتا ہے، پھر جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ کھڑا ہونا شکر ہے۔ وہ کوئی کام کہتا ہے تو یہ اس کا کام فوراً کر دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے تو یہ بات ماننا شکر ہے۔ اور وہ اگر سامنے سے گزرے تو ہاتھ اٹھا کے سلام کر دیتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھانا شکر۔ ہر وہ کام جو نعمت دینے والے کی تعظیم کی خبر دے وہ کام شکر ہے۔ اور اگر ہم اپنے مہربان کے لیے الفاظ کا ذخیرہ تیار کر لیں، بات اس کی ایک نہ مانے، اسے شکر گزاری کوئی نہیں سمجھے گا۔ وہ آئے اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، وہ سلام کرے جواب نہ دیں، اور ویسے کہیں یار بہت اچھا آدمی، اس نے مشکل میں میرا بڑا ساتھ دیا تھا، تو یہ شکر گزاری کے کسی بھی کھاتے میں نہیں آئے گا جب ہم عملاً اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم زبان سے ہزاروں مرتبہ شکرانے کی تسبیحات کریں، یا اللہ تیرا شکر شکر شکر، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے تو ہمارا یہ زبان سے کہنا شکر والے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ شکر کام ہے، شکر فعل ہے، شکر کردار ہے، شکر ایک عمل ہے، اور اگر عمل سے ہم شکر گزاری نہیں کر رہے تو زبان سے کہنا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
پھر آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے من رعا صدقۃ الماء وہبتہ ووصیتہ جائزۃ مقسوما کانا او غیر مقسوم، جس شخص نے اس بات کو جائز سمجھا کہ پانی کا صدقہ دیا جائے یا پانی تحفے میں دیا جائے یا پانی جو ہے اس کی وصیت کی جائے، یہ جائز ہے، خواہ وہ تقسیم کیا جا چکا ہو یا ابھی تقسیم نہ کیا گیا ہو۔ یہ باب باندھ کر اس کے تحت آگے حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث اس معاملہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بئر روما، بئر روما کو کون خریدے گا؟ فیکون دلوہ فیہا کا دلاء المسلمین، جو خریدنے کے بعد اس پانی کو بئر روما کو وقف کر دے اور اس کا حصہ اتنا ہی ہو اس کنویں میں جتنا سارے مسلمانوں کا حصہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مالک نہ بنائے، خرید کر وقف کر دے، جتنا سارے مسلمان فائدہ اٹھائیں اتنا وہ بھی اٹھائے، ایسا کرے گا تو کون کرے گا؟ فاشتراھا عثمان، تو یہ کام حضرت عثمان بن عفان نے کیا، اس کو خریدا اور خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے نوش فرمایا۔ وعن یمینہ غلام اصغر القوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں سب سے کم عمر بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف والاشیاخ عن یسارہ، بائیں طرف بڑی عمر والے صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانے کے بعد پھر فقال یا غلامو، اس بچے سے پوچھا، بچے اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ، تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ یہ پیالہ میں بڑی عمر والے لوگوں کو دے دوں؟ دائیں طرف والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں، لیکن اخلاق دیکھیں کتنا بلند ہے، بچے سے پوچھ رہے ہیں تو اجازت دیتا ہے کہ بائیں طرف والے بڑی عمر والے لوگوں کو میں یہ پیالہ دے دوں؟ تو وہ بچہ بھی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والا تھا، سیکھا ہوا تھا، کہنے لگا ما کنت لأوثر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کا جھوٹا ہے، کوئی اور چیز ہوتی تو علیحدہ بات تھی، یہ آپ کا جھوٹا ہے اور میں یہ جھوٹا اپنے سوا کسی کو نہیں دینے والا۔ فَأَعْتَاهُ إِيَّاهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی بچے کو عطا فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَأْتٌ دَاجِنٌ، گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہا گیا۔ وَهُوَ فِي دَارِ انس بن مالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہی تھے۔ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِّنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ انس بن مالک، پھر اس دودھ کے اندر اس کنویں کا پانی ملایا گیا جو کنواں بھی حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہی تھا، گھر کے کنویں، گھر کے دودھ میں گھر کے کنویں کا پانی ملایا گیا، یعنی گھر کے دودھ میں گھر کا پانی ملانا جائز ہے، لیکن جو دودھ بیچنا ہو اس میں پانی ملانا جائز نہیں ہے۔ پینے کے لیے دودھ میں پانی ملانا تاکہ اس کی حدت میں کمی آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے یا اس کی مقدار بڑھ جائے، اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے ایسا کرنا، نفس دودھ میں نفس پانی ملانا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب تجارت کی جائے تو تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے۔ خریدار تمہیں دودھ کے پیسے دے رہا ہے، اس کے اندر جو آپ نے پانی ملایا نا اس کے پیسے نہیں وہ دے رہا، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ میں پانی ملایا گیا۔ فَأُعْتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأُعْتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا۔ فَشَرِبَ مِنْهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پیا۔ حتی اذا نازع القدح من فیہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیالہ اپنے منہ مبارک سے ہٹایا، علی یسارہ ابو بکر وعن یمینہ اعرابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک دیہاتی تھا، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ فقال عمر وخاف ان یعطیہ الاعرابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیالہ مبارک منہ سے ہٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے فاصلے پر تھے، انہیں خدشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیالہ اس دیہاتی کو دے دینا ہے، تو وہ دور سے بولنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آتی ابا بکر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پیالہ ابو بکر صدیق کو دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ امید ہو کہ ابو بکر صدیق پھر کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں گے، اور اس سے یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ تھا۔ وہاں وہ دوسرے بھی تھے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو دے دیجیے، عندک، وہ آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس دیہاتی کو دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھا تھا، اور فرمایا الایمن فالایمن، جو دائیں طرف بیٹھا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے اعرابی کو پیالہ عطا فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقسیم کرتے ہوئے یا تبرکات دیتے ہوئے دائیں طرف والے کو فضیلت حاصل ہے، دائیں طرف والے سے آغاز ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اپنے فرمان سے کہا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے کر کے بھی دکھایا۔ دو حدیثوں میں ایک فرق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں بائیں طرف والوں کو دے دوں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں بلکہ اسے دے دیا، پوچھا نہیں اسے دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ حکمتوں پر مبنی ہوتا تھا۔ وہ بچہ تربیت یافتہ تھا، وہ بچہ پہلے بھی بیٹھتا تھا بارگاہ رسالت میں، اس بچے سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ وہ بچہ مزاج نبوت کو جانتا تھا۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی سے پوچھتے جو اکثر بارگاہ نبوت میں بیٹھنے والا نہیں تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اخلاقی طور پر مجھ سے پوچھ لیا لیکن ترجیح تو اپنوں کو ہی دی نا، اور اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا، دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار سے متعلق کوئی غلط خیال آ جاتا، اس کے ایمان کی ساری کمائی لٹ جاتی، کیونکہ جب رسول اللہ کے بارے میں دل کے اندر کوئی غلط خیال بھی آ جائے ایمان گیا، ایمان گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے نہیں پوچھا تاکہ اس کے ذہن میں نہ بدگمانی آئے نہ اس کا ایمان خطرے میں پڑے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمانوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله